سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی نگران کابینہ پہ الزامات لگ رہے کہ اس میں آج کل بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، اور آپ پر بھی یہ الزام عائد ہو رہا ہے کہ جی آپ بیوروکریسی میں تبادلے میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اس پر اپنا موقف کائنڈلی ذرا وضاحت کریں۔ ٹویٹر پر یہ بات جو ہے بہت سرکولیٹ کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹویٹر یہ ایسا ہے کہ ہر ایک اپنے ہاتھ میں ہے، جو لکھے انجوائمنٹ کے لیے اچھے جو پڑھ لے۔ جہاں تک مداخلت کی بات ہے، میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں، پوری صوبائی حکومت کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک شخص یہ بتائے کہ جب سے گورنر بنا ہوں اور آج تک جونیئر کلرک کا بھی تبادلہ کیا ہو تو کوئی بتا دے۔ میں تبادلوں والا نہیں، نہ میرا ویژن یہ ہے۔ میں ترقی کا ایک سفر ہے جو بہت طویل سفر ہے۔ میں اس صوبے اور اس شہر کی ترقی کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب سے میں نے گورنر کا اوتھ لیا، اس دن سے لے کر آج تک آپ نے میرے دروازے بند نہیں دیکھے ہوں گے۔ میں پورے شہر میں پھرتا، پورے صوبے میں جا رہا ہوں۔ آپ نے دیکھو گے، ابٹاباد گیا، عری پور گیا، مانسیرہ گیا، اتار گیا، چرسدے گیا، مردان گیا، اسی طرح پورے صوبے میں کوارٹ گیا۔ میں اس لیے کہ چونکہ نگران کابینہ جو ہماری ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ڈے ٹو ڈے افیئر کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے بھی آئین نے ان کو ایک جگہ تک محدود کر کے رکھا ہے، اور میں بذات خود عوام کا جو آپ مشکلات دیکھتے ہیں، کبھی بجلی کی، کبھی سوئی گیس کی، کبھی بہت ایشو ہوتے ہیں، اگر میں بھی اسی طرح بیٹھ جاؤں تو پھر آپ کو پورے صوبے میں جلسے اور جلوس سے نظر آئیں گے۔ شکر الحمدللہ ہمارا ماضی پورے شہر کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری خواہش ہے کہ میں ہر کسی کا جو درد ہے اس کو کم کر سکوں، اور ہر سیکٹر میں اس پہ امپلیمنٹیشن کریں گے۔ ہم نے جہاں تک کہا کہ یہ الیکشن ایک دن ہونا چاہیے، اور ہم نے پاکستان کو مشکل میں ڈالنے کے بجائے مشکل سے نکالا، اور جب سپریم کورٹ کا لاسٹ آپ دیکھ لو، جب ان کا فیصلہ آیا یا جو ان کی آبزرویشن آئی کہ ہم بھی اس پہ متفق ہے کہ پورے پاکستان میں ایک دن پہ الیکشن ہو۔ میرے پہلے دن سے یہ خواہش تھی، اور کیوں کہ اگر ادھر الیکشن ہو اور ادھر نہ ہو، اب دیکھو کراچی میں میئرشپ کا الیکشن تھا، کہتے حکومت ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، تو اگر صوبے میں ایک حکومت ہو تو قومی اسمبلی کا الیکشن کوئی مانے گا؟ تو دیکھو، ہم نے بعض چیزیں ہم نے قومی نظر سے دیکھنا ہے کہ قوم کو متفق رکھے، کیونکہ آج کل کوشش ہو رہی ہے کہ ہم قوموں کو آپس میں تقسیم کریں، ہم نے اس کو نہیں کیا۔ دونوں صاحب یہ بتائیں کہ لوٹی یہ ہے کہ ایسے آپ کے پاس کون سی گدڑ شنگی ہے کہ نگران کابینہ جو ہے آپ کے پاس ہوتی ہے، اسیس صاحب کے پاس نظر نہیں آتی؟ دیکھیے، نگران کابینہ یہ ان کی مہربانی ہے۔ اس طرح اگر ایونٹ ہو اور کنسرن منسٹرز یا وہ منسٹریاں، ان کو میں اس لیے بلاتا ہوں کہ اب ہمارے وزیر تعلیم صاحب آئے ہیں تو دیکھیں گے تو شاید اسکولوں میں مقابلے شروع ہو جائیں۔ باقی جو ہیں اس طرح ادھر بھی اگر بلائیں گے تو جائیں گے۔ میری تو چونکہ ایک سیاسی ماحول ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم سارے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی ایک کو بلا رہے ہیں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اتفاق رائے سے ایک فیصلہ کریں اور آگے جائیں، اور اس صوبے کی ترقی کے لیے، اس کی عوام کے خوشحالی کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ کو آدھا نادہ جان کر کہتا ہوں کہ میں وہ اپنے سوچ کے مطابق حاجی صاحب آج پاکستان تحریک انصاف کی اب رہے ہیں۔ اگر ان سب کو اکٹھا کر لے تو سب سے زیادہ یونیورسٹیوں میں گیا، میں فیس کر سکتا ہوں۔ پھر آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک کارکن ہوں، ابھی بھی اپنے آپ کو گورنر نہیں کہتا،
پاکستان کی تاریخ میں، شاید پورے پاکستان کی تاریخ میں اور پھر KPK کی تاریخ میں آپ نے تو ایک روز کسی نے نہیں کہا ٹویٹر پہ. میں نے جب کانوکیشن میں گیا اور معذور بچوں کو دیکھا کہ وہ ڈاکٹر بن رہے لیکن معذور ہے، میں نے کہا آج کے بعد کسی معذور سے میڈیکل میں فیس نہیں لی جائے گی. بتائیں نا پاکستان، میرے اور بھی دوست ہیں وہ بھی اس طرح کریں گے. یہ کوئی چھوٹا اقدام ہے؟ اپنے بچے پر کروڑ روپے خرچ کرنا ہوتا ہے. اب جب باچا خان یونیورسٹی گیا مردان میں، ادھر مجھے ایک معذور نے کہا کہ فیسیں تو اب نہیں لے رہے ہیں، ایگزام اور پیپر کے فیسیں لے رہی ہیں. میں نے کہا آج کے بعد آپ کو یہ بھی معاف ہے. اگر اس کو آپ کرپشن کہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ میں اور بھی کروں گا کہ یہ فیسیں اور کم کروں. اور ہماری تاریخ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 40 سال میرے ہو گئے، میں اس طرح چیزوں کا سوچنے پر بھی نالت بیچتا ہوں. صرف پشاور میں نہیں، پورے پاکستان میں. عید کے دن کراچی میں 13 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، آپ نے دیکھا ہوگا. اصل میں یہ ہے کہ ایک تو چونکہ افسوس ہے کہ ہمارے اب تو نصف سے زیادہ لوگ بل نہیں دیتے. جب بل نہیں دیتے تو مشکلات بڑھ جاتی ہے. اب ہم نے جو ادائیات دی ہے اس کے ثمرات آپ 1 مہینے 1.5 مہینے میں دیکھ لیں گے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، واڈا والوں نے اپنے ریکوری دکھانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے جو کہ شہر میں لوڈ شیڈنگ کرائی جاتی ہے. اب اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو پلان ہم نے بنایا اور ان کو دیے ہیں پھر انشاءاللہ انہیں جھنڈا اتارنا اور دفتر بند کرنا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو نمک منڈی میں JUI کا دفتر تھا، اس سے بھی سن 1972 میں جھنڈا اتارا گیا اور بند کر دیا گیا. کب؟ یہ لوگ ہو یا کوئی ہے، یہ تو نہیں کہ کوئی گورنمنٹ گیا ہے یا میں گیا. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے. گھر پہ جھنڈا لگا، دوسرے نے اتارا، لڑائی ہوگی. یہ چیزیں دیکھو، میں اس کا قائل ہوں کہ سیاست میں برداشت آئے، شائستگی آئے، اقدار کی ہماری جو اقدار ہے وہ اس میں نمایاں نظر آئے. میں افسوس سے کہتا ہوں، طنز نہیں کرتا ہوں، افسوس سے کہتا ہوں کہ گزشتہ 4 سالوں سے اور کچھ لوگوں نے یہ 8-9 سالوں میں سیاست سے شائستگی، اقدار، روایات، عزت اور احترام اس کا خاتمہ کیا ہے. ہم سیاسی لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اب یہ بتائیں نا کہ ایک وزیر اعظم جو 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کی بیوی فوت ہو جاتی ہے اور ایک حکومت منتخب وزیر اعظم دعا کے لیے نہیں جا سکتا ہے. آپ بتائیں کہ کتنا دوری. تو ایک مکافات عمل ہے. جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی حکومت کی طرف سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مکافات عمل ہے جو کہ ہو رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آج چیزیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا. صوبائی حکومت اور ہم ایک پیج پہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہاسپٹلوں میں کیا تھا. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں مزید بھی کچھ مل جائے گا کہ ہاسپٹلوں میں وہ جو کچھ ہو رہا تھا، وہ جو 10 لاکھ روپے روز پر جس کو رکھا گیا، 10 لاکھ روپے روز پر، کتنے پر؟ یعنی 30 لاکھ روپے مہینے لیتا تھا. مہینے میں 3 دن آتا تھا. 4تھا دن اس کی حاضری آپ نہیں بتا سکتے. 10 لاکھ روپے روز لیتا تھا. اور اس طرح ان کے جو بورڈ تھے اور اس کا سارا جو تنخواہ تھا وہ غریب جو پرچی لینے والا تھا اس سے وصول کیا جاتا تھا. انشاءاللہ تعالی میری خواہش ہے، صوبائی حکومت کو وقتاً فوقتاً کہتا ہوں، وزیر اعلیٰ کی بھی خواہش ہے، ہیلتھ منسٹرز کو بھی میں نے 2-3 بار ان سے میں نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو واپس 25-30 روپے پرچی پر لے آئیں. پورے لوگوں کی
ख्वाहिश है और उनको ये सहूलत मिले। इसी तरह आपने देखा, आप हमारे भाई हैं, होगा और इंसानों की दुनिया में अब ये आया है कि तो होगा कि नहीं? नहीं आप इसमें शक करते हैं कि अब काम अल्लाह ताला के रज़ा के बग़ैर नहीं हो सकता है। ये तो इंसान हैसियत मुसलमान, जब अल्लाह फ़ैसला करेगा, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो फिर आपके मेरे गवर्नमेंट के उसके दिल में आ जाएगा। ये तो अभी आया नहीं है। नहीं, ये तो अल्लाह को पता है। हाँ, लेकिन आप जब हुकूमत कह रही है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, सारी वफाकी हुकूमत कह रही है कि अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे, तो उन सबको नहीं मानते हो, ट्विटर के मानते हो। नहीं, आपने जो शुरू दिन से जो बात की थी ना, लोग सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और वो लगे, और आप एक तो अभी वज़ीर आज़म ने आप खुद बताएं कि इलेक्शन जो है ना क्या एक ही दिन होगा इंशाल्लाह। एक ही दिन तो कब होगा? नहीं, अब तो ये देखो कि असम्बली टूटेगी तो इख्तियारात पाकिस्तान के एक आईनी इदारे को, इलेक्शन कमीशन को गया और वो तारीख़ अनाउंस कर देंगे। जब थैंक यू।